جہاں تک یہ تعلق ہے نماز کا، یاد رکھے نماز کا تعلق ماہ رمضان سے نہیں، نماز کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے۔ یہ جب تک انسان زندہ ہے، اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک زندگی میں سانس ہے نا، نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز کا ایک خیال رکھنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کے بارے میں انسان کو فکر مند رہنا، یہ تو عام 24 گھنٹے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تھا، اور یہ ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز کا خیال رکھا کرتے۔ اور یاد رکھیں ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا مسلمانی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اگر نماز نہیں پڑھتا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اللہ کے نزدیک اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ساری زندگی وہ حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، سخاوتیں کرتا رہے، نماز اگر نہیں انسان پڑھتا تو سمجھے اس نے زندگی سے کچھ کمایا ہی نہیں۔ اس لیے نماز جو ہے یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے عام معمولات میں سا تھا کہ آپ نماز کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو اخلاقیات ہیں، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا، ساری زندگی غیبت نہیں کسی کی کرنی، ساری زندگی چگلی نہیں کھانی، بد کلامی نہیں کرنا، کسی سے 2 نمبری کی بات نہیں کرنی، کوئی لین دین میں بے ایمانی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، اس کا بھی ماہ رمضان کے ساتھ نہیں، اس کا پوری زندگی کے ساتھ تعلق ہے کہ اس نے ان کاموں کا خاص خیال رکھنا۔ ہاں اگر ماہ رمضان کے اندر کوئی انسان یہ جھوٹ اور بد کلامی اور بے حیائی کے کام کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت روزہ کھلتا ہے، لوگوں کو جس وقت انعامات ملتے ہیں، آج کے روزے کا یہ انعام ہے، آج کے روزے کا یہ انعام ہے، اس آدمی کو جس نے ماہ رمضان کے روزوں کے اندر بد کلامی، بے حیائی، گناہ یہ چھوڑا نہیں، سوائے اس کے نامہ مال میں لکھ دیا جاتا ہے اس کو آج بڑی بھوک لگی تھی، بس اس کو بھوک مل گئی ہے اس کو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام جو فرائض تھے نبوی، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کے پاس جا کے مسائل کی گفتگو کرنا، یہ تو نبی علیہ السلام کے عام مشاغل ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ چیزیں خصوصاً کیا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے قیام اللیل، رات کے وقت اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے معافیاں مانگنا، اللہ شہنشاہ سے کہنا اے شہنشاہ کائنات تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، مجھے معاف کر دے۔ یہ جو قیام ہے ہم نے اس کا نام تراویح رکھا ہوا ہے، قرآن اور سنت میں کسی جگہ تراویح نام نہیں آتا، حدیث میں جب نام آتا ہے تو قیام اللیل کا ہی آتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ رات کے وقت کا اٹھنا جو ہے، اپنی نیند کو چھوڑ کے شہنشاہ کائنات سے باتیں کرنا، اپنے دل کے دکھڑے کائنات کے مالک اور خالق کو سنانا، اپنی اس سے رحمتوں سے، اس کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لینا جو ہے، اس کا قیام اللیل سے خاص تعلق ہے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اوپر جب پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اس کے بعد دوسری وحی جو آئی وہ وحی یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل، اے میرے مزمل نبی محمد الرسول اللہ چادر کو اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، اب رات کو سونے والی راتیں گئیں، اب رات کو سونا نہیں کرنا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ رات کو اٹھ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے قیام کیا کریں، کبھی آدھی رات کو او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ اب رات کو آپ کبھی آدھی رات کو، کبھی آدھی رات سے پہلے، کبھی آدھی رات کے بعد میرے نبی کھڑے
ہوا کرو جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ اے محمد رسول اللہ پڑھا کرو، آپ خوبصورت طریقے کے ساتھ میرے نبی میں یہ پہلے دن سے ہی، ابھی نمازیں نہیں آئی تھیں، نمازیں ابھی نئی ابھی نمازوں کا ابھی حکم نہیں ہوا تھا، ابھی کوئی دیگر احکام نہیں آئے تھے، اللہ نے شروع سے یہ کہنا شروع کر دیا اے میرے نبی اب رات کو اٹھنا کرنا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اٹھتے، جو مسلمان صحابی ہوتے تو ان کو بھی اٹھاتے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا